پیارے دوستو، آج کے اس ناول میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ یہ کتاب آپ تب ہی کھولیے گا جب آپ کچھ لمحے اپنی پری ذات کے ساتھ گزارنا چاہتے ہوں۔ آئینہ درپیش ہو تو دیکھنے کی ہمت بھی درکار ہوتی ہے، مگر آئینہ ہم سب کو بھلا کب نہارتا ہے۔ خود کو دیکھنے کی ہمت ہم سب میں کہاں یکساں ہوتی ہے۔ پری ذات میرے من کا آئینہ ہے، آئیے میرے من کے آئینے میں اپنے اندر کے پری ذات کو سجائیے، سنواریے اور چند لمحے اپنے من کے پری ذات کے نام کیجیے۔ ایک سرائکی کہاوت ہے کہ میرے محبوب ایسے یکبارگی جدائی بہت تکلیف دہ ہوگی، تجھے مجھ سے بچھڑنا ہی ہے تو دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑ۔ اس بار کا موسم گرما بھی کچھ اسی سنگ دل محبوب جیسا روپ دھارے دھیرے دھیرے قسطوں میں بچھڑنے کے جتن کر رہا تھا۔ تیز گرم تپتی دھوپ میں کولٹار کی لمبی سنسان کسی سیاہ گلیشیئر سے پگھلی ہوئی جھیل جیسی چمک رہی تھی۔ میرے پرانے فلیٹ جوتوں کا تلوا نیچے سے کئی جگہ کھل چکا تھا، لہٰذا ابلتا ہوا کھولتا میرے پیروں میں انگارے بھر رہا تھا۔ اسکول کی چھٹی کے بعد گھر تک یہ راستے کا پل صراط مجھے ہر روز ہی پار کرنا ہوتا تھا۔ کسی بار دبے لفظوں میں اماں کو جتا چکا تھا کہ میرے پیروں کے چھالے اب شمار کی حد سے نکلتے جا رہے تھے، مگر 9 بہن بھائیوں میں سے فریاد کا میرٹ نکالا جاتا تو میری عرضی کا چھٹا نمبر نکلتا تھا، اور ابا کی تنخواہ بس اتنی تھی کہ وہ صرف اماں کی ہی سن سکتے تھے۔ پھر بھی ہر 15 دن بعد گھر کے راشن کی کمی کا رونا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ راستے میں گزرتے ہوئے مجھے حسب معمول چند لمحوں کے لیے باٹا جوتوں کی بڑی دکان کے چھپر تلے سستانے کا موقع ملا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح مسرت بھری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دکان کی شیشے کی دیوار سے پڑے ہاتھوں کو کٹورا بنا کر جھانکنا شروع کر دیا۔ اندر دکان کا نوکر ایک میم صاحب کو اس کی پسند کے سینڈل پہنا کر جانچ کروا رہا تھا۔ کتنی پیاری تھی وہ گوری سی میم، دودھ سی دھلی ہوئی، آبشار کی جل ترنگ کی مانند نکھری نکھری سی۔ مگر میرے خیالات کا تسلسل جلد ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ شاید پہلے دکان کے مالک اور پھر نوکر نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ نوکر تیزی سے دکان سے باہر آیا اور مجھے حقارت بھرے لہجے میں جھڑکنے لگا۔ اوئے لڑکے، کتنی بار تجھ سے کہا ہے کہ یہاں شیشے کے پاس کھڑا نہ ہوا کر، سارا شیشہ گندا کر دیا، چل بھاگ یہاں سے ورنہ مار کھائے گا آج مجھ سے۔ میں جلدی سے گھبرا کر اپنا بستہ سنبھالتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ یہ نفرت، یہ حقارت اور یہ رویہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ بچپن سے ہوش سنبھالتے ہی مجھے ہر طرف سے ایسے ہی تحقیر آمیز رویوں کا سامنا تھا، اور پھر لوگوں سے کیسا گلہ شکوہ کیوں کر؟ میری صورت، میرا حلیہ ایسا ہی رویہ، ایسی ہی حقارت اور نفرت کا متقاضی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا چھوٹا بچہ تھا۔ ابا ایک شربت کی پیکنگ والی پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ صبح سے شام تک بوتلوں کو گتے کے ڈبوں میں بند کر کے، شام کو جب وہ گھر آتے تو ان کے غصے کا جن کھل چکا ہوتا، اور ہم سب کہیں دبک کر باقی وقت گزارا کرتے تھے۔ قلیل تنخواہ، ضروریات، مہنگائی، اوپر سے 9 بچوں کی فوج۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ جو غریب ماں باپ ہوتے ہیں، یہ اپنی غربت کو بانٹنے کے لیے اپنا آنگن بچوں سے بھر لیتے ہیں، یا پھر شاید ان کا غربت سے کوئی انتقام ہوتا ہے۔ وہ سردیوں کی ایک طویل اور کٹھن رات تھی جب میرا جنم ہوا۔ دائی بتاتی تھی کہ میری پیدائش کے وقت حسب معمول خوراک کی کمی کی وجہ سے اماں کی صحت اور طبیعت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ نتیجہ، میری صورت میں ایک کمزور، لاغر اور گہرے سانولے رنگ کا بچہ اس دنیا میں وارد ہوا۔ میرے باقی بہن بھائی پھر بھی کافی بہتر تھے اور کھلی ہوئی گندمی رنگت لیے پیدا ہوئے تھے، پر نہ جانے قدرت نے یہ ساری سیاہی میرے مقدر کی دوات میں کیوں انڈیلی تھی۔
چھوٹی خالہ کی اماں سے ہمیشہ ہی کچھ کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی، لہٰذا انہیں تو جیسے موقع ہی مل گیا پھر سے طنز کے تیر چلانے لگا۔ جھٹ سے بولی، آئے ہائے باجی، یہ اتنا کالا کلوٹا سا بچہ کس پر چلا گیا؟ لگتا ہے جیسے اماوس کی رات آنگن میں اتر آئی ہو۔ آس پاس کھڑی سبھی عورتیں زور سے کہکا لگا مار کر ہنس پڑی۔ اماں جو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے جلی بھنی پڑی تھی اور کہا، جیسا بھی ہے یہ تو میری ہی اولاد، اور بھائی مجھے تو تمہاری اس بینگی بیٹی سے زیادہ ہی پیارا لگتا ہے۔ اب جلنے کی باری خالہ کی تھی، تڑپ کر بولی، ہاں ہاں، بڑا کوہ قاف کا شہزادہ جنا ہے تم نے۔ اماں بھلا کہاں پیچھے رہنے والی تھی، پلٹ کر ترکی بترکی حساب برابر کیا، ہاں میرے لیے تو کوہ قاف کا شہزادہ ہی ہے، اور میں نے اس کا نام بھی شہزادوں جیسا رکھا ہے، پری زاد۔ ہاں یہی نام ہوگا میرے بچے کا، پری زاد۔ سبھی عورتیں زیر لب بربرائی اور کچھ اکھیوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کرتی اور معنی خیز مسکراہٹ لیے یہ کہتی باہر نکل گئی، پری پیکر سنا تھا، یہ پری زاد بھلا کیا نام ہوا؟ بس وہی دن تھا جب میری قسمت میں ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظر میں تمخیز طنز اور حقارت لکھ دی گئی تھی۔ کاش اس روز اماں چھوٹی خالہ کے طنز کے جواب میں خاموش رہتی تو شاید میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری کالی گھٹاؤں جیسی رنگت، لاغر جسم اور غیر دلکش نین و نقش والی مسکین سی صورت کا تعارف جب پری زاد کے نام سے کروایا جاتا تو اگلا سننے والا کہکا مارنے پر مجبور ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروا دیا گیا تو استاد نے سب بچوں کو فرداً فرداً کھڑے کر کے ان کے نام پوچھے گئے۔ میری باری آئی تو میں نے کھڑے ہو کر معصومیت سے اپنا نام بتایا، پری زاد۔ استاد چند لمحے حیرت سے میرے پرانے لباس اور حلیے کو دیکھتا رہا اور پھر مجھے دیکھ کر زور سے ہنس پڑا، واہ شہزادے، نام تو بڑا کمال رکھا ہے ماں باپ نے۔ استاد کی بات پر باقی بچے بھی زور سے ہنس پڑے۔ تب مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر میرے نام میں ایسی کیا خامی ہے کہ جو بھی سنتا مذاق اڑاتا، مگر پھر دھیرے دھیرے مجھے اس بات کا احساس ہوتا گیا کہ مسئلہ میرے نام کا نہیں، میری صورت کا ہے۔ دھیرے دھیرے اسکول میں میرا نام خود ایک مذاق بنتا چلا گیا اور پھر اس اسکول ہی کے گلی محلے اور بازاروں میں جہاں بھی میرا نام کی شہرت پہنچتی، پہلے تو لوگ اجنبی کا شکار ہو جاتے اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی یہ حیرت ایک طنزیہ مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتی، مگر میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ اور معصوم تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس دوگلی دنیا میں انسان کا من چاہیے جتنا بھی میلا ہو اس کا تن ضرور اجلا ہوتا ہے۔ بندے کے دل میں چاہے کتنی ہی کھوٹ ہو، اس کے چہرے اور صورت میں کوئی کھوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا ظاہر پرستوں کا ڈیرا ہے۔ روح کے اجلے پن اور خوبصورتی کو پرکھنے والی آنکھیں ان بے بصیرت لوگوں کے پاس کہاں؟ میری بد نصیبی کی داستان یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قدرت کے مذاق میرے ساتھ سنگین تر ہونے لگی جب شاید 2.5 یا 3 سال کی عمر سے ہی میرے من میں چھپی خوبصورتی کی چاہ کو آس پاس کے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اماں بتاتی تھی کہ بڑی پڑی محفل میں جب کوئی مجھے پکارتا تو میں درمیان میں بیٹھی درجن بھر عورتوں کو چھوڑ کر صرف اس کی گود میں جا بیٹھتا جو اس محفل میں سب سے اجلے چہرے والی ہوتی تھی۔ خوبصورتی کی یہ چاہ صرف خوبصورت چہروں تک ہی محدود نہیں تھی، مجھے قدرت کی بنائی پر ہر خوبصورت چیز سے پیار ہو جاتا تھا، پھر وہ چاہے پھول ہوں، رنگ ہوں، آسمان یا بادل، کوئی دھن ہو، بارش ہو یا برف سے سجا کوئی نظارہ۔ مجھے یاد ہے میں اسکول کے راستے میں پڑھنے والی تصویروں کی دکان کے باہر گھنٹوں کھڑا خوبصورت نظاروں والی تصویر دور سے ہی دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہتا تھا، مگر مجھ جیسے غریب خاندان میں پیدا ہونے والے بچے کے اندر پلتی یہ حسن پرستی میرے لیے ایک دوہر عذاب بن گئی۔
دنیا کی ہر خوبصورت چیز پر شاید صرف حسین لوگوں کا ہی حق ہوتا ہے۔ بدصورت لوگوں کے لیے معاشرے میں ہر طرف صرف بدصورتی ہی پنپتی ہے۔ تو میرے آس پاس بھی ہر لمحے وہی بدصورتی ہی بھٹکتی رہتی تھی۔ چھوٹا سا کچا گھر، کچرے سے اٹھی گلیاں، دھول اڑاتا محلہ اور سب سے بڑھ کر میرے لیے لوگ۔ پیارے دوستو، یہاں پر اس ناول کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ اس کے دوسرے حصے کے خواہش مند ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتا دیں۔